بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انسان کی زندگی میں ایسے مواقع بھی آتے ہیں کہ وہ بے بس ہو جاتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب اللہ کریم اس کی دعا قبول فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو امتحان کی اور آخرت کو جزا و سزا کی جگہ بنایا ہے۔ یہاں آزمائش کے لیے خوشیاں بھی عطا کی ہیں۔ کون ان کو میری نعمت اور احسان سمجھ کر شکر ادا کرتا ہے، اور غم بھی پیدا فرمائے ہیں۔ کون ان کو اپنی غلطی سمجھ کر میری طرف رجوع کرتا ہے۔ انسان کو دنیا میں یہ دونوں چیزیں نصیب ہوتی ہیں، لیکن افسوس کہ صرف اس کو غم ہی یاد رہتے ہیں۔ پریشانی کے آزمائشی لمحات میں اپنے رب سے گلے شکوے، شکایتیں اور ناشکری ہی کرتا ہے۔ اس ذات کی طرف سے ملنے والی خوشیوں اور نعمتوں کو سرے سے بھلا دیتا ہے، بلکہ ان کو اللہ تعالیٰ کا محض فضل، احسان اور کرم سمجھنے کے بجائے اپنا کمال سمجھتا ہے۔ اے کاش ہمیں اپنے ان دونوں غلطیوں کا احساس ہو سکے۔ خوشیوں کو اس کی عطا سمجھیں اور شکر ادا کریں، مصائب اور پریشانیوں کو بھی اللہ تعالیٰ کا انعام سمجھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ جس مسلمان کو دنیاوی آزمائشوں میں مبتلا کرتے ہیں تو اس کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبولیت سے نوازتے ہیں۔ یہ اس ذات کا کرم ہے، بے پناہ کرم اور محض کرم ہی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ہمارے دل میں یہ احساس پیدا ہو جائے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی مخلوق، اس پر ایمان لانے والے اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ وہ ذات ہم سے پیار کرتی ہے، دنیا میں خوشیاں عطا کر کے آخرت کی حقیقی خوشیوں کا احساس دلاتی ہے کہ دیکھو دنیا کی خوشیاں عارضی ہیں، ان کے ختم ہونے کا دھڑکا سا لگا رہتا ہے، چھن جانے کا خوف دامن گیر رہتا ہے، جبکہ آخرت کی خوشیاں مستقل ہیں، ان کے ختم ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اور نہ ہی وہ کوئی چھین سکتا ہے۔ اسی طرح وہ ذات دنیاوی پریشانیاں دے کر آخرت کی حقیقی پریشانیوں سے نجات حاصل کرنے کا موقع دیتی ہے کہ دیکھو تم دنیا کی پریشانیوں کو جو وقتی اور عارضی ہیں ان کو برداشت نہیں کر سکتے تو آخرت کی لمبی پریشانیاں کیسے برداشت کر سکو گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جھنجھوڑنے اور غفلت سے دور کرنے کے لیے تنبیہ کے طور پر چند پریشانیوں سے دوچار کرتے ہیں، تاکہ یہ بندے آخرت کی بڑی اور لمبی پریشانیوں سے بچنے کی وہ تدابیر اختیار کر سکیں جو میرے احکام اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں موجود ہیں۔ بلکہ قرآن و سنت میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ عین اس وقت بھی جب کسی مسلمان پر مصائب و مشکلات نازل ہو رہے ہوتے ہیں، اس وقت بھی وہ اللہ تعالیٰ کے کرم کے سائے میں ہوتا ہے۔ اگر وہ کسی گناہ کی وجہ سے اس پر نازل ہو رہی ہے تو سنبھلنے کا موقع مل رہا ہوتا ہے، بلکہ اس شخص کو اس وقت اللہ تعالیٰ ایک بہت بڑی نعمت عطا فرماتے ہیں کہ ایسے شخص کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ ذیل میں ہم چند ایسے اشخاص کا تذکرہ کرتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی پریشانی سے دوچار کر کے ان کی دعاؤں کو قبولیت کا شرف عطا فرماتے ہیں۔ بے بس کی دعا۔ انسان کی زندگی میں ایسے مواقع بھی آتے ہیں کہ وہ بالکل بے بس ہو جاتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب اللہ کریم اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ جس وقت اللہ تعالیٰ انسان کو نوازنا چاہتا ہے، عین اسی وقت یہ اس ذات کے گلے شکوے شروع کر دیتا ہے۔ اس لیے بھرپور کوشش کرنی چاہیے کہ ایسے وقت کو اللہ تعالیٰ کی ناشکری میں ضائع کرنے کے بجائے دعائیں مانگنے میں خرچ کیا جائے۔ قرآن کریم میں ہے کہ بھلا اللہ کے علاوہ اور کون ہو سکتا ہے جو کسی بے بس انسان کی دعا کو اور اس سے حالات کی سختی کو دور فرماتا ہے۔ مریض کی دعا۔ انسان کی زندگی میں کبھی صحت غالب رہتی ہے، کبھی مرض کا غلبہ پا لیتا ہے، لیکن اللہ کا کرم دیکھیے کہ جب انسان کسی مرض میں مبتلا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ مرض اس کے گناہوں کا کفارہ اور بلندی درجات کا ذریعہ بن جاتا ہے، لیکن افسوس اس موقع پر بھی انسان اپنے اللہ کو بھول جاتا ہے، اور جس زبان کو دعا و مناجات کی عطر بیزیوں سے مہکنا چاہیے تھا وہی زبان ناشکری کی گندگی میں ملوث ہو جاتی ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ سے صحت کی دعا مانگنی چاہیے، لیکن اگر مرض آ بھی جائے تو اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ ایسے انسان کی دعا اللہ تعالیٰ جلد قبول فرماتے ہیں۔ علاج کے ساتھ ساتھ دعاؤں کا بھرپور اہتمام کرنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مریض جب تک حالت مرض میں رہتا ہے تو اس کی دعا رد نہیں کی جاتی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مریضوں کی عیادت کیا کرو اور ان سے اپنے لیے دعا کی درخواست کیا کرو، کیونکہ مریض کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ مریض کو اپنے لیے بھی دعا کرنی چاہیے اور عیادت کے لیے آنے والوں کی بھی مریض سے دعا کی درخواست کرنی چاہیے۔ باپ کی دعا۔ اولاد اللہ کی نعمت ہے، اللہ جسے یہ نعمت عطا فرماتا ہے تو اس کی ذمہ داریاں بھی بڑھا دیتا ہے۔ اولاد کی پرورش، رہائش، خوراک، تعلیم، تربیت، اخلاق، ادب و احترام اور دینی احکامات پر عمل کی پابندی کروانا، یہ والدین پر اولاد کے بنیادی حقوق ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ ان حقوق کی ادائیگی میں بسا اوقات انسان کو پریشانیاں بھی لاحق ہوتی ہیں۔ ایسے وقت میں ایک باپ کی کیفیت کیا ہوتی ہے، لیکن اللہ کریم کا کرم دیکھیے، اولاد کی نعمت بھی عطا فرماتے ہیں۔ ان کے حقوق کی ادائیگی کے لیے کوئی پریشانی لاحق ہو تو اللہ تعالیٰ اولاد کے حق میں دعا کو جلد قبول فرماتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
3 طرح کے لوگوں کی دعا رد نہیں کی جاتی، ان میں سے ایک والد کی دعا اپنی اولاد کے لیے، روزے دار کی دعا، روزے میں صبح صادق سے غروب آفتاب، بھوک پیاس جائز جنسی تعلقات سے رکنا ہوتا ہے، اگرچہ یہ کچھ وقت کے لیے ہوتا ہے، صبح سحری میں بھی کھانا وغیرہ کی اجازت ہوتی ہے اور شام کو افطاری میں بھی کھانے پینے کا حکم ہے۔ اس تھوڑے سے وقت میں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے، اس کا حکم ماننے کے لیے جو برداشت کا مظاہرہ کیا جاتا ہے، کھانے پینے کی تمام چیزیں سامنے رکھی ہوئی ہیں لیکن بندہ کچھ نہیں کھا رہا، اس پر اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی یہ انعام عطا فرماتے ہیں کہ ایسے شخص کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں کی جاتی، ان میں سے ایک روزہ دار ہے یہاں تک کہ وہ افطار کر لے۔ مسلمان بھائی کے لیے عدم موجودگی میں دعا، کسی کے سامنے اس کی اچھائی بیان کرنا بھی اچھی بات ہے، لیکن اس میں کبھی دنیاوی اغراض و مقاصد کو دخل ہوتا ہے۔ جو دعا اپنے مسلمان بھائی کی عدم موجودگی میں کی جائے اس میں یہ شائبہ بھی نہیں ہوتا، اس اخلاص کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ایسے مسلمان کی دعا کو قبول فرما لیتے ہیں جو اپنے ایک مسلمان بھائی کے لیے اس کی عدم موجودگی میں کرے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی مسلمان اپنے بھائی کی عدم موجودگی میں اس کے لیے دعا کرتا ہے تو ایک مقرر فرشتہ اس کے جواب میں کہتا ہے، جو تو نے اپنے بھائی کے لیے مانگا ہے اللہ تجھے بھی وہی عطا کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر حال میں دعا مانگنے والا بنائے اور ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے، آمین۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک ضرور کیجیے، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔